نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے مشرکین اپنے گھروں میں بیٹی کا پیدا ہونا ناپسند کرتے تھے۔ اس معاملے میں اس حد تک ظالم تھے کہ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ قبرستان آج بھی موجود ہے کہ جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں بلکہ عام عادت تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچی کو اٹھا کے لائے، بہت اسے پیار کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب، اسلام لانے سے پہلے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا۔ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ ماں ہوتی ہے، اس کو یہ ڈر ہوا کہ میرا خامد اس بیٹی کو دفن کر دے گا، تو اس نے اس بچی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو پوچھا کیا بنا؟ اس نے مجھے کوئی بہانہ کر دیا کہ بچی جو تھی اس کو ہم نے نمٹا دیا، سمیٹ دیا۔ میں نے کہا چلو اچھا ہوا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ ہو چکا۔ وہ بچی میری اہلیہ کی بہن کے گھر میں پلتی رہی۔ کبھی کبھی وہ اس بچی کو لے کے آتی تو میں بھی اسے اپنی سالی کی بیٹی سمجھتا۔ وہ بچی کبھی میرے پاس آتی تو مجھے پیاری لگتی، میں اسے گود میں لیتا، پیار کرتا، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی۔ آنا جانا رہا، حتیٰ کہ مجھے اس بچی سے کافی محبت ہو گئی۔ میں بھی کئی مرتبہ اس کا انتظار کرتا۔ طبیعت بہت مانوس ہو چکی تھی، بچی کی پیاری پیاری باتیں مجھے اچھی لگتیں۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ مجھے اس بچی کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہو گیا ہے تو ایک دن اس نے بات ڈسکلوز کی کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، میری بیٹی ہے، میں نے اسے ادھر بھیج دیا تھا، اب دیکھو تمہیں اس سے کتنا پیار ہے، کتنی اچھی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کی وہ حیوانیت پھر جاگ اٹھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس بچی کو میں نے دفن کر کے رہنا ہے، مگر اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ چند دنوں کے بعد بیوی کو کہا کہ بچی کو ساتھ بھیج دو، میں کہیں جا رہا ہوں۔ اس نے بھیج دیا۔ میں اس چھوٹی بچی کو لے کر ویرانے میں پہنچا۔ میں نے گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی پڑی تو وہ چھوٹی بچی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، ان پہ مٹی پڑ رہی ہے۔ مجھے اس کی ان معصومانہ باتوں پہ کوئی ترس نہ آیا۔ جب گڑھا کھود لیا تو میں نے اس بچی کو نیچے دھکا دیا۔ بچی حیران رہ گئی، رونے لگ گئی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ابو میرے سر میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی، شیطانیت سوار تھی کہ میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ وہ بچی بیچاری فریادیں کرتی رہی، روتی رہی۔ مجھے ذرا اس کے اوپر ترس نہ آیا۔ میں نے اتنی مٹی ڈالی کہ بالآخر اس کی آواز آنے بھی بند ہو گئی۔ منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر کے میں واپس آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، اس وقت ہماری زندگی ایسی تھی، اب میں اسلام لایا ہوں،
اور آپ نے بیٹی کی عزت اور فضیلت کھولی ہے، تو یہ جس کو میں نے اٹھایا یہ میری بھتیجی ہے، یہ بھی مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ میں اسے کبھی گلے لگاتا ہوں، کبھی بوسے دیتا ہوں، مجھے اس چھوٹی بچی سے اتنا پیار ہے۔ لیکن جب میں یاد کرتا ہوں کہ میں نے اپنی حقیقی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو دل ڈرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کو بتا کہہ کر وہ پھر رونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے سے والے کے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگانا چاہیے، ایسے ماحول میں جہاں بیٹی کی بات سن کر، پیدائش کی بات سن کر لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، لوگ اس بات کا سننا برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس ماحول میں نبی علیہ السلام نے 2 انگلیوں کو اوپر کھڑا کر کے فرمایا لوگوں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے دنیا میں بیٹی کو کیا عزت بخشی۔ محسن انسانیت کا ہر ایک پر احسان ہے، مگر عورت پر تو احسانات بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو بحیثیت بیٹی